الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور کچھ سالوں تک اس کی کوئی خبر نہ ہو تو عورت کتنی مدت تک اس کا انتظار کر سکتی ہے؟ اور اگر انتظار کے بعد وہ کسی سے نکاح کر لیتی ہے اور کچھ وقت کے بعد اس کا شوہر واپس آ جائے تو اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے تو وہ یہ معاملہ انتظار کے بعد جب عدالت میں لے کر جائے گی، قاضی کے پاس جائے گی، جج کے پاس جائے گی، تو اس کے بعد سے 4 سال مزید انتظار کیا جائے گا، اور 4 سالوں کے انتظار کے بعد جج قاضی اس شوہر کی فوتگی کا اعلان کر دے گا، اور اس کے بعد یہ عورت 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی، اور اس کے بعد پھر یہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر نکاح سے پہلے شوہر واپس آ جائے تو پھر یہ عورت اسی شوہر کے پاس چلی جائے گی اور وہ اس کا خاوند کہلائے گا، نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کہیں اور نکاح ہو چکا لیکن رخصتی سے پہلے خاوند آ جاتا ہے تو یہ عورت پہلے خاوند کے پاس چلی جائے گی اور نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر رخصتی کے بعد میاں بیوی کے تعلقات قائم ہونے سے پہلا خاوند واپس آ جاتا ہے تو پھر بھی یہ عورت پہلے خاوند کے پاس جائے گی اور کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح بھی ہو چکا، میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم ہو چکے، اس کے بعد پہلا خاوند واپس آ جاتا ہے تو پھر پہلے خاوند کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اس بیوی کو واپس لے لے اور نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیوی عدت کے دن گزارے گی، دوسرے خاوند کی عدت گزارے گی، اور اس کے بعد یہ پہلے خاوند کے پاس واپس چلی جائے گی۔ اور اگر پہلا خاوند یہ چاہے کہ اب میں اس کو بطور بیوی نہیں رکھوں گا، یہ دوسرے خاوند کے پاس ہی رہے، تو وہ اس کو حق مہر واپس لینے کا حق حاصل ہے، وہ حق مہر لے لے گا اور یہ عورت پھر دوسرے خاوند کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ وہ 4 سال کی مدت، جن 4 سالوں میں عورت خاوند کے بغیر رہے گی، ان دنوں اس کا خرچہ پہلے خاوند کے ذمے ہوگا۔ پہلا خاوند جو مال چھوڑ کر گیا ہے، جو جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، جو زمینیں چھوڑ کر گیا ہے، ان سے اس عورت کا خرچہ پورا کیا جائے گا، کیونکہ ان 4 سالوں میں وہ اس کی بیوی کے طور پہ زندگی گزار رہی تھی، اس لیے ان دنوں اس کا اور اس کی اولاد کا خرچہ اس خاوند کے ذمے تھا جو غائب ہو چکا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو کچھ میں نے بتایا ہے یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، اور اسی کے مطابق دیگر کئی صحابہ کرام نے فتویٰ دیا ہے۔ جناب عمر فاروق کا یہ فتویٰ امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے، امام عبدالرزاق نے المصنف میں روایت کیا ہے، اور بہت سے ائمہ کرام نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اس کی سند کو درست قرار دیا ہے۔ درست قرار دینے والوں میں شیخ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر کوئی مسلمان جج یہ سمجھتا ہے کہ 4 سال کی مدت سے پہلے ہی ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ